ایک رات کا سودا۔ میری سہیلی نے اپنے شوہر کے ساتھ ایک رات گزارنے کو کہا اور اس نے کہا کہ میں تمہیں 50,000 روپے دوں گی۔ پھر رات کو سہیلی نے مجھے دلہن کی طرح تیار کیا اور اپنے شوہر کے کمرے میں بھیج دیا، لیکن جان تو تب نکلی جب اس کا شوہر 7 بار فارغ۔ میرا نام عروج ہے۔ یہ میری زندگی کی ایک دکھ بھری کہانی ہے جسے سن کر آپ کی آنکھوں میں آنسو آ جائیں گے۔ میں بنگلے میں اپنی سہیلی عروبہ کے ساتھ رہتی تھی۔ میری عمر 27 سال تھی اور میرے 2 بچے تھے، ایک بیٹا اور ایک بیٹی، لیکن میری سہیلی کی کوئی اولاد نہیں تھی۔ میری شادی گاؤں میں ہوئی تھی اور ایسے انسان سے ہوئی تھی جسے نہ گھر کی فکر تھی اور نہ ہی میرے بچوں کی۔ وہ عیاش قسم کا انسان تھا اور اسے نہ ہی اپنے ماں باپ کا خیال تھا اور نہ ہی اپنی بیوی کا۔ اس لیے میں نے فیصلہ کر لیا تھا کہ میں نوکری کروں گی۔ میری سہیلی عروبہ جو شہر میں رہتی تھی، میں اسی کے بنگلے میں کام کرتی تھی اور اسی کے ساتھ رہنے لگی۔ میں پچھلے کافی سالوں سے اس کے بنگلے میں رہ رہی تھی، جبکہ عروبہ کی شادی کو 10 سال ہو چکے تھے۔ ان 10 سالوں میں اس نے نہ جانے کتنی کوشش کر لی تھی، بڑے سے بڑے ڈاکٹر سے علاج کروا لیا تھا اور نہ جانے کس کس کو اپنی پریشانی کے بارے میں بتایا تھا، پھر بھی اس کے پاس اولاد نہ آ سکی تھی۔ شاید اس کی قسمت میں ابھی تک اولاد نہیں تھی۔ مجھے میری سہیلی بہت زیادہ پیاری تھی۔ میری سہیلی عروبہ نے پسند کی شادی کی تھی۔ اس نے اپنی شادی کے پورے 1 سال بعد مجھے اپنے گھر پر رکھا تھا، کیونکہ میری شادی پڑھائی ختم ہونے کے بعد ہو گئی تھی۔ میں بہت غریب خاندان سے تعلق رکھتی تھی، پھر بھی میرے بابا نے مجھے پڑھایا۔ میرے بابا عروبہ کے بابا کے دوست تھے۔ میں بچپن سے ہی عروبہ کے ساتھ پلی بڑھی تھی۔ جب بھی مجھے پیسوں کی ضرورت ہوتی، میری سہیلی عروبہ مجھے پیسے دیتی تھی۔ اسی طرح میری شادی ہو گئی۔ شادی کے کچھ دن بعد بابا بھی دنیا سے جا چکے تھے۔ شادی کے بعد بھی عروبہ مجھ سے باتیں کرتی، میں اپنی ساری پریشانی بتاتی تھی۔ عروبہ کہتی تھی تم فکر مت کرو، میری شادی کے بعد تجھے میں اپنے ساتھ ہی رکھ لوں گی، تم میرے بنگلے میں کام کر سکتی ہو۔ عروبہ اپنی ہر اچھی بری بات مجھ سے شیئر کرتی تھی۔ مجھ سے اس کا دکھ دیکھا نہیں جاتا تھا۔ عروبہ اور اس کے شوہر علی کو بھی بچے بہت اچھے لگتے تھے۔ ان کا کہنا تھا کہ کچھ بھی ہو جائے انہیں تو بچہ ہی چاہیے۔ دونوں میاں بیوی کے بیچ اتنی زیادہ محبت تھی، لیکن عروبہ کا بچہ نہ ہونے کی وجہ سے علی اس سے خفا سے رہنے لگے تھے اور ان کا کہنا تھا کہ مجھے تو صرف بچہ ہی چاہیے، کچھ بھی کر کے مجھے اپنا خون چاہیے۔ علی کہتے تھے کہ میں اپنے والدین کا اکلوتا بیٹا ہوں۔ میرے والدین کے مرنے کے بعد میں اپنی بیوی کو یہاں تک لے کر آیا ہوں۔ میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی اپنا بچہ ہو اور وہ میرے خاندان کو آگے بڑھائے، لیکن اگر میرا کوئی بچہ نہیں ہوا تو میرا کوئی خاندان ہی نہیں بن سکے گا۔ علی کو اپنی جائیداد کا وارث چاہیے تھا۔ کافی لوگوں نے انہیں یہ بھی مشورہ دیا تھا کہ وہ بچہ اڈاپٹ کر لے، لیکن عروبہ کا کہنا تھا کہ اپنا خون تو اپنا ہی ہوتا ہے اور پرایا پرایا ہی ہوتا ہے۔ علی کی بھی ضد تھی کہ انہیں تو اپنا ہی خون چاہیے تھا۔ عروبہ نے ہر طرح سے کوشش کر کے دیکھ لی تھی، لیکن پھر بھی وہ حاملہ نہیں ہو پا رہی تھی۔ وہ اس بات سے بہت زیادہ پریشان رہنے لگی تھی۔ اس نے دم بھی کروا لیا تھا۔ ساری کوششوں سے ناکام ہو کر عروبہ خاموش ہو کر بیٹھ گئی تھی اور علی کا کہنا تھا کہ اگر ان کو ان کا وارث نہیں ملا تو وہ دوسری شادی کر لیں گے۔ عروبہ تو علی سے بہت پیار کرتی تھی۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ اس کا شوہر اس کی آنکھوں کے سامنے کوئی دوسری عورت لا کر رکھ دے۔ ایسا تو علی بھی نہیں چاہتا تھا، لیکن وہ بھی مجبور تھے۔ ان سارے معاملے میں میں نے عروبہ کی بہت مدد کی تھی۔ وہ جہاں بھی علاج کے لیے جاتی تھی مجھے اپنے ساتھ لے کر جاتی تھی۔ اس مدد کا آج تک مجھے بہت فائدہ ملا تھا، لیکن اس بار تو علی نے دوسری شادی کرنے کا پکا ارادہ کر لیا تھا اور انہوں نے کہا تھا کہ وہ کسی بھی حال میں اپنا فیصلہ نہیں بدلیں گے، کیونکہ انہیں اپنے بچے کی خاطر شادی کرنی ہی ہوگی، لیکن پیار وہ ہمیشہ عروبہ سے ہی کریں گے۔ عروبہ ان کی بات سن کر بہت زیادہ اداس ہو جاتی تھی اور عروبہ کی آنکھوں میں علی کبھی آنسو نہیں دیکھ سکتے تھے۔ ہر بار علی عروبہ کے آنسو دیکھ کر اپنے آپ کو دوسری شادی کرنے سے روک لیا کرتے تھے، جبکہ وہ عروبہ کو پورا بھروسہ دلاتے تھے کہ جو قدر ان کے دل میں عروبہ کی ہے اس کی جگہ وہ کبھی سے دوسری بیوی کو نہیں دیں گے۔ انہیں صرف دوسری بیوی سے بچہ چاہیے، کیونکہ عروبہ اور علی کی محبت کی شادی تھی اور ان کا کہنا تھا کہ میری محبت ہمیشہ ہی میرے لیے میری بیوی ہی رہے گی۔ اب تو عروبہ کی جان پر بن آئی تھی، اب تو کوئی جادو ٹونا بھی کام نہیں کرنے والا تھا۔ علی نے فیصلہ کر لیا تھا سو کر لیا تھا۔ عروبہ بہت زیادہ پریشان تھی، ان کے حالات بہت زیادہ خراب تھے۔ وہ اپنے کمرے میں آنکھوں میں آنسو لیے ادھر سے ادھر چکر کاٹ رہی تھی۔ میں نے اسے کہا کہ عروبہ تم پریشان مت ہو، سب ٹھیک ہو جائے گا، کچھ بھی غلط نہیں ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ تمہیں نہیں پتا ہے عروج، میں اپنے شوہر کی دوسری بیوی کو برداشت نہیں کر سکتی۔ میں نہیں چاہتی کہ ایک ہی گھر میں رہتے ہوئے میرے اوپر سوتن آ جائے۔ میں اپنے شوہر سے بہت پیار کرتی ہوں۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ شادی کے بعد اللہ مجھے اولاد نہیں دے گا اور اسی وجہ سے میرے شوہر کے دل میں میرے لیے محبت کم ہو جائے گی، بلکہ ختم ہی ہو جائے گی۔ میں نے عروبہ کو تسلی دی اور کہا کہ ایسا نہیں ہے عروبہ، علی تم سے بہت پیار کرتے ہیں اور وہ مجبوری میں ہی دوسری شادی کرنا چاہتے ہیں۔ عروبہ کہنے لگی کیا تمہیں پتا ہے کہ جب میرے شوہر کی دوسری بیوی گھر میں آ جائے گی اور وہ بچہ پیدا کر کے دے گی تو ان کے دل میں میرے لیے جو بچی کچھ محبت ہے وہ بھی ختم ہو جائے گی، کیونکہ میں تو ان کو بچہ نہیں دے سکی، وہ ان کو بچہ دے گی تو میرے شوہر اس کو اور اس کے بچے کو ہی زیادہ عزت دے گا، پھر تو میری
میری عزت اس گھر میں 2 کوڑی کی بھی نہیں رہے گی اور ایسا میں بالکل نہیں چاہتی۔ تم تو جانتی ہو میرے پاپا کی شہر میں کتنی عزت ہے، میں ایک بہت بڑے بزنس مین کی بیٹی ہوں، اور تم جانتی ہو کہ میں نے بہت ضد کر کے علی سے شادی کی ہے۔ میرے والدین تو شادی کے لیے تیار ہی نہیں تھے۔ اگر ان لوگوں کو یہ بات پتہ چل گئی تو وہ بھی مجھ سے کہیں گے کہ تمہاری ہی غلطی کا نتیجہ ہے۔ میں ان لوگوں سے بھی کچھ نہیں کہہ سکتی۔ شوہر کے دوست بھی ان کو یہی مشورہ دیتے ہیں کہ وہ دوسری شادی کر لیں، ایسا کرنے سے اس گھر میں جو میری عزت ہے وہ بالکل ختم ہو جائے گی، لیکن میں ایسا بالکل نہیں ہونے دوں گی۔ میں کوئی نہ کوئی راستہ نکال ہی رہوں گی۔ عروبہ حد سے زیادہ پریشان تھی، پھر اچانک سوچتے سوچتے ایک طرف کو رک گئی اور میرے چہرے کی طرف عجیب نظروں سے دیکھنے لگی۔ میں بھی عروبہ کو ہی دیکھ رہی تھی کہ اچانک اس کو مجھ سے کیا کام پڑ گیا اور وہ مجھے اس طرح سے کیوں دیکھ رہی ہے۔ تبھی عروبہ نے اچانک مجھ سے کہا کہ عروج کیا تم میرا یہ کام کر سکتی ہو؟ اس نے اچانک میری آنکھوں میں دیکھ کر میرے ہاتھوں کو تھام کر مجھ سے سوال کیا تو میں حیران رہ گئی تھی۔ میں نے اس سے کہا کہ ہاں میں تو ہمیشہ تمہارا کام کرنے کے لیے تیار رہتی ہوں کیونکہ یہ میرا فرض ہے۔ میں نے کہا کہ تمہیں پوچھنے کی ضرورت نہیں ہے، تم تو بس مجھے اپنا کام بتاؤ کہ مجھے تمہارا کیا کام کرنا ہے، میں کس طرح سے تمہاری مدد کر سکتی ہوں۔ تو اس نے کہا کہ میں آج تم سے ایسی مدد مانگنے جا رہی ہوں کہ شاید اس مدد کے لیے تم کبھی تیار نہ ہو۔ اس کی بات سن کر میں حیران ہو گئی تھی کہ آخر ایسا کون سا کام تھا اور ایسی کون سی مدد تھی جو میں اس کے لیے نہیں کر سکتی تھی۔ میں نے کہا کہ عروبہ میں تمہاری مدد کرنے کی پوری کوشش کروں گی، کبھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ میں تمہاری مدد کرنے سے انکار کر دوں۔ تم نے سوچ بھی کیسے لیا کہ میں تمہیں انکار کر دوں گی؟ اس نے کہا کہ جو بات اب تم سے میں کہنے جا رہی ہوں شاید تمہارے لیے سننا بہت مشکل اور کرنا اس سے بھی زیادہ مشکل ہوگا اور تم انکار بھی کر دو گی۔ اس کی بات سن کر مجھے سچ میں بڑی حیرانی ہوئی تھی کہ آخر ایسی کون سی مدد تھی جو وہ مجھ سے چاہتی تھی، لیکن اگلے ہی پل اس نے میری آنکھوں میں دیکھ کر مجھ سے ایسی مدد کہی تھی جسے سن کر میرے پیروں تلے سے زمین نکل گئی تھی۔ عروبہ کی بات سن کر ایک پل کے لیے میں حیران رہ گئی تھی۔ وہ میرے چہرے کے تاثرات دیکھ رہی تھی اور سمجھ گئی تھی کہ میں کنفیوز ہو گئی ہوں۔ پھر میری طرف دیکھ کر کہنے لگی میں جانتی تھی کہ تم میری مدد نہیں کرو گی اس معاملے میں کیونکہ یہ کام بہت مشکل ہے اور کوئی بھی عورت اس کام کو اتنی آسانی سے نہیں کرے گی۔ پھر میں نے کہا کہ عروبہ ایسے کیسے ہو سکتا ہے، میں اتنا بڑا کام کیسے کر سکتی ہوں، وہ بھی کسی کو بنا بتائے، اور اس کام سے نقصان مجھے ہوگا تو اس سے کہیں زیادہ تمہیں ہوگا۔ میں تمہاری مدد کر دوں گی، لیکن میں سوچ میں پڑ گئی تھی۔ مجھے دیکھ کر عروبہ نے کہا کہ تم میری مدد کرو گی تو میں تمہیں اس کی بھاری قیمت دوں گی، میں تمہیں اپنے اس کام کے بدلے پورے 50,000 روپے دوں گی۔ رقم کے بارے میں سن کر تو میرے ہوش ہی اڑ گئے تھے۔ میں نے بھی زندگی میں اتنے زیادہ پیسے نہیں دیکھے تھے۔ میری آنکھوں کے سامنے 50,000 روپے لہرانے لگے تھے کیونکہ میں بہت زیادہ غریب تھی۔ میری شادی غریب آدمی کے ساتھ ہوئی تھی۔ میرے شوہر، ساس، سسر سبھی گاؤں میں میرے بچوں کے ساتھ رہتے تھے اور میں یہاں پر شہر میں عروبہ کے گھر نوکری کرتی تھی۔ میں یہاں کے کام کرنے کے بعد ہر مہینے اپنے شوہر کو پیسے بھیج دیا کرتی تھی۔ آدھے پیسے وہ اپنی ماں کو گھر چلانے کے لیے اور بچوں کی ضرورت کے لیے دیتا تھا۔ میری ساس بچوں کو سنبھال لیا کرتی تھی اور آدھے پیسے عیاشی میں اڑا دیتا تھا، اور اس نے نہ جانے کئی لاکھ روپے قرض لیا ہوا تھا۔ یہ رقم بہت زیادہ اور کام بالکل آسان تھا، مجھے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا تھا، لیکن مجھے ڈر تھا کہ میرا شوہر اس کام کے لیے مجھے اجازت دے گا یا نہیں۔ ویسے مجھے پوری امید تھی کہ میرا شوہر جب پیسوں کے بارے میں سنے گا تو فوراً یہ اس کام کے لیے تیار ہو جائے گا۔ یہی سوچتے ہوئے میں فوراً عروبہ کا کام کرنے کے لیے تیار ہو گئی تھی۔ میں نے کہا کہ میں تمہاری مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، لیکن تمہیں اس کام کے لیے علی کو بھی تیار کرنا ہوگا۔ پھر میں نے عروبہ سے کہا کہ اس بارے میں اگر کسی باہر والے کو پتہ چل گیا تو تمہیں پتہ ہے کہ کتنی بدنامی ہوگی اور تمہارے شوہر کی عزت بھی خراب ہو جائے گی، اور سب سے بڑی بات یہ ہے کہ علی اس کام کے لیے راضی ہو جائے گا کیا؟ عروبہ کہنے لگی کہ جب میرا شوہر دوسری شادی کرنے کے لیے تیار ہے تو اس کام کے لیے تو بہت آسانی سے تیار ہو جائے گا۔ تمہیں پتہ ہے کہ میں یہ بات اپنے دل پر پتھر رکھ کر کہہ رہی ہوں۔ میں نے کہا عروبہ تم ایک بار علی سے بات کر لو، اس کے بعد ہم بات کریں گے، تم سوچ سمجھ لو۔ عروبہ کہنے لگی مجھے پتہ ہے یہ کوئی چھوٹی موٹی بات نہیں ہے بلکہ بہت بڑی بات ہے۔ میں نے عروبہ سے کہا کہ تم ایک بار پھر سے سوچ لو، ایسا نہ ہو کہ بعد میں تمہیں پچھتانا پڑے۔ عروبہ نے کہا بڑی مشکل سے فیصلہ کیا ہے اور اب میں اپنے فیصلے سے مکرنے والی نہیں ہوں، تم میری فکر مت کرو، میں برداشت کر لوں گی، بس تم میری مدد کرنے کے لیے تیار ہو جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سب کچھ ختم ہو جائے۔ عروبہ اپنے ارادے کی پکی تھی، اس نے ارادہ کر لیا تھا اور وہ پیچھے ہٹنے والوں میں سے نہیں تھی۔ اس نے کہا کہ وہ ساری زندگی کے لیے سوتن برداشت نہیں کر سکتی، لیکن ایک رات کے لیے اس پریشانی سے ضرور گزر سکتی ہوں، اسی لیے اسے یہ سب کرنا ہی ہوگا۔ میں نے بھی اپنے دل کو پکا کر لیا تھا۔ یہ کام میرے لیے بھی بہت مشکل تھا، پہلے تو مجھے اپنے شوہر سے اجازت لینی تھی، اس کے بعد مجھے اس کام کو انجام دینا تھا۔ یہ کام سچ میں دل دہلا دینے والا تھا۔ اگر میرے شوہر نے مجھے اجازت دے دی تو میں ہر طرح سے عروبہ کی مدد کرنے کے لیے تیار ہوں، اور جتنا ہو سکتا ہے لوگوں سے ہمیں اس بات کو چھپا کر ہی اس کام کو انجام دینا تھا، کیونکہ لوگوں کے سامنے اگر علی اور عروبہ کا پول کھل جائے گا تو لوگ انہیں غلط سمجھیں گے۔ ویسے مجھے
مجھے علی سے بھی ڈر لگ رہا تھا کیونکہ علی غصے کے بہت تیز تھے. وہ عروبہ سے بہت پیار کرتے تھے لیکن جب انہیں پتہ چلے گا کہ عروبہ نے اس طرح کا پلان بنایا ہے تو نہ جانے ان کا کیا رد عمل ہوگا. میں نے اپنے شوہر کو فون کر دیا تھا اور عروبہ کو علی کے آنے کا انتظار تھا. دراصل ہمارا پلان یہ تھا کہ عروبہ نے کہا تھا کہ تم میرے شوہر کا بچہ پیدا کر کے مجھے دو گی کیونکہ میں زندگی بھر سوتن تو برداشت نہیں کر سکتی لیکن ایک دن کے لیے اپنے شوہر کو کسی دوسری عورت کے ساتھ صرف بچے کی خاطر برداشت کرنے میں کوئی حرج نہیں. صرف ایک رات ہی کی تو بات ہے. عروبہ نے کہا تھا کہ تم میرے شوہر کے ساتھ ایک رات گزارو گی اور میرے بچے کو پیدا کرو گی. بچہ پیدا ہو جانے کے بعد ہمارا بچہ ہمیں واپس کر دو گی. اس کے بدلے میں تمہیں پیسے دوں گی. مجھے اس کام سے کوئی مسئلہ نہیں تھا کیونکہ میرے پاس تو پہلے سے ہی 2 بچے تھے. اللہ نے مجھے بیٹا اور بیٹی دونوں دیے تھے اسی لیے اب مجھے کسی بچے کی خواہش نہیں تھی اور علی کو تو ویسے بھی اپنا ہی بچہ چاہیے تھا ورنہ میں عروبہ کو اپنا ایک بچہ دینے کو تیار تھی. خیر میں ان کے گھر میں رہتی تھی اور ان کی پریشانی کو اچھی طرح سے سمجھتی تھی اسی لیے انہوں نے یہ کام مجھے کرنے کے لیے کہا تھا. لیکن ایک عورت کے لیے یہ کام بہت مشکل ہے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ کسی دوسری عورت کو برداشت کرے اور یہ بھی عروبہ کی بہت بڑی مجبوری تھی. لیکن عروبہ نے اس کام کے ساتھ ساتھ مجھے شرط بھی بتائی تھی. کہا تھا سوری مجھے معاف کر دینا مرد کی فطرت کبھی بھی بدل سکتی ہے اس لیے میں تمہیں ایک بات کہہ رہی ہوں کہ بچہ پیدا ہو جانے کے بعد تم اپنے گاؤں اپنے شوہر کے پاس چلی جانا. اس کے بعد ہم تمہیں اپنے گھر میں نوکری پر نہیں رکھ سکتے. مجھے عروبہ کی بات بہت بری لگی تھی. میں نے اسے کہا تھا کہ پھر میں کہاں کام کرنے جاؤں گی اور میرے گھر کا گزارا کیسے چلے گا. عروبہ نے کہا کہ 50,000 روپے مل جانے کے بعد تو تمہیں نوکری کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے اور بات یہ ہے کہ اگر پھر بھی تمہیں مشکل ہوتی ہے تو میرا نمبر تمہارے پاس ہے تم مجھے کال کر سکتی ہو. تمہیں جتنے بھی پیسوں کی ضرورت ہوگی میں تمہیں دیتی رہوں گی کیونکہ میں تمہاری ساری زندگی کا احسان مند ہو جاؤں گی اسی لیے ساری زندگی تمہاری مدد بھی کرتی رہوں گی. عروبہ کی بات سن کر میں بہت خوش ہو گئی تھی. میں نے اپنے شوہر کو کال لگائی اور اس کو یہ ساری بات بتا دی تھی. پہلے تو میرے شوہر کو غصہ بھی آیا کیونکہ مرد ہے ظاہر سی بات ہے کوئی بھی مرد اپنی بیوی کو دوسرے مرد کے حوالے نہیں کر سکتا لیکن میرا شوہر لالچی آدمی تھا. اس کا دماغ بھی تھوڑا غلط حرکتوں میں پھنسا ہوا تھا. میری بیٹی تھی وہ اپنے بھائی کا خیال رکھتی تھی اور کھانا وغیرہ بنا لیا کرتی تھی. میں جو پیسے یہاں سے بھیجتی میرا شوہر انہیں دونوں ہاتھوں سے لٹاتا تھا اور اس نے کام کرنا تو بالکل ہی چھوڑ دیا تھا. صرف میرے پیسوں سے عیاشی کرتا تھا. پہلے وہ کسان اور محنت مزدوری سے پیسے کماتا تھا پر میں نے بہت بڑی غلطی کرتی تھی کہ میں نے نوکری کرنا شروع کر دی تھی. رقم کے بارے میں سن کر میرے شوہر نے مجھے فوراً اجازت دے دی تھی اور اس نے کہا تھا کہ اسے کوئی اعتراض نہیں ہے اسے تو صرف پیسوں سے مطلب ہے. میں نے جب عروبہ کو بتایا کہ میرا شوہر راضی ہو گیا ہے تو عروبہ بہت خوش ہو گئی تھی اور عروبہ نے جب مجھے یہ بتایا کہ اس کا شوہر بھی راضی ہو گیا ہے تو ہم خوش ہو گئے تھے. پہلے تو تھوڑے نخرے دکھا رہے تھے لیکن انہیں بھی اولاد چاہیے تھی اور اپنا ہی خون چاہیے تھا اسی لیے وہ بھی اس کام کے لیے تیار ہو گئے. رات ہوتے ہی عروبہ نے مجھے اپنے کمرے میں بھیج دیا. آج میں نے عروبہ کی آنکھوں میں آنسو دیکھے تھے. آج اسے اس طرح سے تڑپتے ہوئے دیکھا تھا جیسے کوئی مچھلی بنا پانی کے تڑپتی ہے. کبھی کبھی عورت مجبور ہو جاتی ہے کہ اسے جو نہیں کرنا ہوتا مجبوری کی وجہ سے بھی کرنا پڑ جاتا ہے. آج میں عروبہ کو بہت لاچار اور مجبور ہوتے ہوئے دیکھ رہی تھی. اس نے مجھے گلے سے لگایا اور کہا کہ مجھے مایوس مت کرنا. جس ارادے سے میں تمہیں بھیج رہی ہوں اللہ کرے میرا ارادہ پورا ہو جائے اور میرے شوہر کو اولاد مل جائے تاکہ میرے بچے کی کمی پوری ہو جائے. میں علی کے ساتھ اس کے کمرے میں چلی گئی. عروبہ کے لیے یہ رات کانٹوں پر گزری تھی. جیسا ہم نے سوچا تھا ویسا ہی ہوا تھا. ہمیں زیادہ انتظار کرنے کی ضرورت نہیں پڑی اور جلدی ہی میری طبیعت پہلے دنوں سے خراب رہنے لگی تھی. عروبہ نے مجھے شہر کی سب سے اچھی ڈاکٹر کے ہاتھ دکھایا تھا. ڈاکٹر نے مجھے خوشخبری سنا دی تھی تو عروبہ اور علی بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے. عروبہ سے زیادہ تو علی خوش تھے. ان کی تو خوشی کا ٹھکانہ ہی نہیں تھا. پہلی کامیابی تو ہمیں مل چکی تھی. میری آنکھوں کے سامنے پیسے تھے اور ادھر میں نے نوٹ کیا تھا کہ علی اور عروبہ بھی بہت زیادہ خوش تھے. ان دونوں کی آنکھوں کے سامنے بچہ گھوم رہا تھا. اب سارے رشتہ داروں کے سامنے علی نے خبر پھیلا دی تھی کہ عروبہ حاملہ ہے. علی کے سارے رشتہ دار بھی بہت خوش ہو گئے تھے. اب ان دونوں نے راحت کی سانس لی تھی کیونکہ اب ان کی سالوں پرانی تمنا پوری ہونے والی تھی. علی کی خوشی دیکھ کر تو مجھے ایک لمحے کے لیے گھبراہٹ ہو گئی تھی. شروع میں تو سب کچھ اچھا تھا لیکن پتہ نہیں کیوں جیسے جیسے دن گزرتے جا رہے تھے میری گھبراہٹ بڑھتی چلی جا رہی تھی. میں پریشان تھی اور علی اور عروبہ اپنے بچے کے آنے کے خواب دیکھ رہے تھے. وہ دونوں میاں بیوی میرا بہت خیال رکھ رہے تھے. مجھے بہت اچھا لگ رہا تھا کہ میں ان کے ساتھ رہ رہی تھی اور اتنے سالوں سے میں ان لوگوں کی خدمت کر رہی تھی. آج ایسا وقت تھا کہ دونوں میاں بیوی میری اس طرح سے دیکھ بھال کر رہے تھے جیسے میں اس گھر کی رانی ہوں اور یہ میرے نوکر ہیں. لیکن ہمارے لیے یہ ایک نئی مصیبت آ گئی تھی. عروبہ کے رشتہ داروں کو جب پتہ چلا کہ وہ حاملہ ہے تو کافی سارے لوگ ان سے ملنے کے لیے آ رہے تھے اور اس سے نہ جانے کس کس طرح کے سوال کر رہے تھے. عروبہ تو حاملہ نہیں ہوئی تھی اس لیے اس کے پاس سوال کا کوئی جواب نہیں ہوتا تو کنفیوز ہو جاتی تھی. علی نے کہا کہ ہمارے بنگلے میں رہنا ٹھیک نہیں ہے. یہاں پر کوئی نہ کوئی آتا جاتا رہتا ہے اور عروبہ کی حاملہ کا تو کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا. علی نے کہا کہ ایسا نہ ہو کہ لوگوں کو گڑبڑ کا احساس ہونے لگے. اتنے
مہمانوں کے آنے کی وجہ سے عروبہ اور مجھے ہم دونوں کو ہی پریشانی کا سامنا کرنا پڑ رہا تھا، کیونکہ عروبہ کو آرام کرنا ہوتا تھا اور مجھے گھر پر سارا کام کرنا پڑ جاتا تھا۔ اسی لیے میں نے ان کو مشورہ دیا کہ ہم ان کے دوسرے شہر میں بنے ہوئے گھر میں رہنے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہاں پر ہم آرام سے وقت گزار لیں گے اور علی اپنے رشتہ داروں کو بتا دیں گے کہ عروبہ اپنے میکے میں جا کر رہ رہی ہے۔ اس طرح سے کوئی بھی مسئلہ نہیں ہوگا اور ہم لوگ وہاں پر آسانی سے ٹائم پورا کر لیں گے۔ علی کو بھی میرا یہ آئیڈیا اچھا لگا تھا۔ علی نے اپنے ایک دوسرے گھر میں مجھے اور عروبہ کو شفٹ کروا دیا تھا۔ اس گھر میں کوئی نہیں تھا، ساتھ علی نے چوکیدار اور ایک نوکرانی کو بھیج دیا تھا ہمارا خیال رکھنے کے لیے، کیونکہ میں ابھی تک کوئی کام نہیں کر رہی تھی۔ ادھر بنگلے میں اگر کوئی مہمان آ جاتا تو مجھے کام کرنا پڑ جاتا تھا تاکہ کسی کو ہم پر شک نہ ہو۔ اس گھر میں ہماری ضرورت کی ہر چیز موجود تھی۔ ہم اس گھر میں آنے کے بعد بہت سکون میں تھے اور عروبہ میرا بہت خیال رکھتی تھی۔ عروبہ بہت اچھی اور مہربان لڑکی تھی۔ میں سوچتی تھی کہ عروبہ تو اتنی اچھی ہے، پھر اس کے ساتھ اچھا کیوں نہیں ہوا؟ کیا سچ میں اچھے لوگوں کے ساتھ اچھا نہیں ہوتا ہے؟ فی الحال وقت گزرتا چلا گیا اور مجھے عجیب طرح کے خیال آنے لگے تھے۔ ہفتے مہینوں میں بدل گئے۔ میرا بچہ میرے پیٹ میں لات مارنے لگا تھا۔ پہلی بار جب اس نے میرے پیٹ میں حرکت کرنی شروع کی تھی تو مجھے عجیب سا احساس ہوا تھا۔ آدھی رات کو اچانک میری آنکھ کھل گئی اور میں اٹھ کر بیٹھ گئی تھی۔ میں نے پیٹ پر جیسے ہی ہاتھ پھیرا، اندھیرے میں مجھے کچھ عجیب سا محسوس ہوا تھا۔ مجھے محسوس ہوا کہ میرا بچہ مجھے پکار رہا ہے، مجھ سے کہہ رہا ہے کہ ماں میں آپ کا بچہ ہوں، مجھے کسی کو مت دو، میں تمہارا ہوں، مجھے اپنے ساتھ رکھو۔ اسی طرح کے مجھے ہر روز خواب آنے لگے تھے۔ ساری رات میں جاگ کر گزارنے لگی تھی۔ میرا دل دھیرے دھیرے بدلنے لگا تھا، کیونکہ اب اکثر میرے ساتھ ایسا ہی ہوتا تھا۔ راتوں کو میرے دل کے ساتھ ساتھ میری نیت بدل رہی تھی۔ مجھے اب پیسے جھوٹے اور بیکار لگ رہے تھے۔ مجھے لگ رہا تھا کہ 2 بچے ہونے کے بعد مجھے اب اور بچوں کی چاہت نہیں ہوگی۔ میرے لیے پیسہ ضروری تھا، بچے نہیں۔ بچے تو مجھے پہلے ہی مل چکے تھے اور میری کوئی خواہش بھی نہیں تھی، کیونکہ بیٹا اور بیٹی دونوں ہی میرے پاس تھے۔ مجھے کیا پڑی کہ بے وجہ یہ ایک اور بچہ پیدا کر لوں، کیونکہ مہنگائی کا دور ہے۔ اس دور میں اپنا کھانا پینا ہی مشکل سے چل رہا ہے۔ اوپر سے بچوں کو پالنا تو بہت بھاری کام ہے۔ لیکن اب میرا خیال غلط ثابت ہو گیا تھا، اور بچہ پہلا ہو یا آخری، اپنی اولاد تو اپنی ہی ہوتی ہے۔ عروبہ نے میری پریشانی کو بھانپ لیا تھا۔ ایک دن میں نے علی اور عروبہ کو باتیں کرتے ہوئے سن لیا تھا۔ عروبہ علی سے کہہ رہی تھی کہ کہیں ایسا نہ ہو موقع پر عروج کی نیت بدل جائے۔ علی نے کہا کہ ایسا نہیں ہو سکتا، اس کی نیت کبھی نہیں بدلے گی، کیونکہ اس کے پاس پہلے سے ہی بچے ہیں، اسے پیسوں کی ضرورت ہے، بچوں کی نہیں۔ وہ مجھ سے بھی بار بار سوال کرتی تھی کہ میں خاموش کیوں رہتی ہوں۔ ہر ہفتے یہاں علی آتے تھے اور میرے لیے بہت سارے فروٹ، جوس اور ضرورت کا ہر سامان لے کر آتے تھے۔ ہر مہینہ ڈاکٹر سے ٹریٹمنٹ بھی چل رہا تھا۔ پھر جیسے تیسے وہ دن بھی آ گیا تھا، ڈاکٹر نے مجھے ڈیٹ بھی دے دی تھی۔ یہ بات عروبہ نے فوراً علی کو بتائی تو وہ بہت زیادہ خوش ہو گئے تھے۔ علی نے میرے علاج کے لیے عروبہ کو بہت سارے پیسے دے دیے تھے اور کہا تھا کہ کسی بھی چیز میں کوئی کمی نہیں آنی چاہیے۔ ادھر میرا دل بار بار اپنے بچے کے لیے پریشان تھا۔ رات کا ٹائم تھا اور عروبہ نے مجھے کہا کہ صبح ہمیں ہسپتال جانا ہے، کیونکہ میرا بچہ پیدا ہونے میں صرف اب آج کی رات ہی رہ گئی تھی۔ اگلے دن لگ بھگ 9 بجے کے ٹائم پر مجھے ہسپتال میں جا کر ایڈمٹ ہونا تھا۔ یہ بات سن کر تو مجھے ڈر لگنے لگا تھا اور پھر میرا آپریشن ہوگا۔ میں نے دل میں سوچا کہ میں اپنا بچہ کسی کو نہیں دے سکتی، یہ میرا بچہ ہے، میں اسے کسی دوسرے کے حوالے نہیں کروں گی۔ بھلے ہی اس بچے کا باپ علی تھا، لیکن ماں تو میں تھی جو اس کو پیدا کرنے والی تھی۔ باپ سے زیادہ ممتا ماں کے دل میں ہوتی ہے، جو پورے 9 مہینے تکلیف میں چل کر اسے اپنی کوکھ میں رکھتی ہے اور کسی دوسری ماں کی گود میں کیسے ڈال سکتی تھی۔ میں نے سوچ لیا تھا کہ یہ بچہ میرا ہے۔ میری نیت اور میرا ارادہ دونوں ہی بدل چکے تھے۔ میں نے دیکھا کہ عروبہ اپنے کمرے میں جا کر سو چکی تھی۔ میں نے جلدی سے اپنا سامان پیک کیا اور چپکے سے وہاں سے بھاگ گئی تھی۔ مجھے تکلیف بھی ہونی شروع ہو گئی تھی، کیونکہ میری ڈیلیوری کا وقت ہو چکا تھا۔ میں جلدی ہی نکل آئی اور میں نے رات والی بس پکڑی اور سوار ہو گئی۔ میں علی اور عروبہ کو بہت بڑا دھوکہ دے کر وہاں سے بھاگ نکل آئی تھی، کیونکہ مجھے اپنا بچہ چاہیے تھا اور میں اسے کسی اور کو نہیں دے سکتی تھی۔ پیچھے عروبہ اور علی کا کیا حال ہوگا میں اس بارے میں سوچنا بھی نہیں چاہتی تھی۔ مجھے صرف خیال تھا تو اپنے بچے کا، جسے بچانا میری ذمہ داری تھی۔ میں اپنے گاؤں پہنچ گئی تھی، لیکن اب مجھے درد تیزی سے شروع ہو گیا تھا۔ میں اپنے گھر نہیں گئی تھی، کیونکہ میرا شوہر تو وہاں پر پیسوں کی امید لگائے بیٹھا ہوا تھا۔ اگر میں اس کے پاس چلی گئی تو مجھے امید تھی کہ وہ مجھے واپس عروبہ کے پاس لے جائے گا اور ان سے پورے پیسے حاصل کر لے گا۔ میرا شوہر تو بہت لالچی انسان تھا، جو اپنی بیوی کو دوسرے مرد کے ساتھ پیسوں کے لیے برداشت کر سکتا ہے۔ وہ کبھی اس کی ممتا کو نہیں سمجھ سکتا، اور 50,000 کے بارے میں سن کر جتنا وہ خوش ہوا تھا، اس کی خوشی کو میں لفظوں میں بیان نہیں کر سکتی تھی۔ سارا دن وہ سوچتا رہتا تھا کہ کب پیسے آئیں گے تو میں یہ کروں گا، وہ کروں گا، یہ لاؤں گا، اور نہ جانے کس کس طرح کی باتیں کیا کرتا تھا۔ اسے اپنی بیوی اور بچوں سے زیادہ پیسوں سے پیار تھا۔ میں گاؤں کی دائی کے پاس چلی گئی تھی۔ میرے باقی کے بچے بھی اسی عورت نے پیدا کیے تھے۔ میں دائی کے گھر پر گئی اور زور زور سے دروازہ بجایا۔ گرمی کی رات تھی۔ میں رات کے 2 بجے کے ٹائم پر وہاں سے روانہ ہوئی تھی اور ابھی صبح کے 8 بجنے والے تھے۔
गर्मियों में तो सब लोग जल्दी ही सोकर उठ जाते हैं। दाई को तो आदत होती है कि कभी भी इनके पास केस आ जाए इसको संभाल लेती हैं। दाई ने जैसे ही दरवाजा खोलकर मुझे देखा तो वो कहने लगी कि अब के बाद तुम शुरुआत के ही दिनों में मेरे पास नहीं आई हो। दाई ने जैसे ही दरवाजा खोलकर मुझे देखा तो वो कहने लगी कि अब की बार तुम शुरुआत के ही दिनों में मेरे पास नहीं आई हो। तुम्हारे बच्चे तो काफी बड़े हो गए हैं। तुमने काफी सालों बाद बच्चे की पैदाइश के बारे में सोचा। मैंने कहा अल्लाह की देन है। ये कहकर मैं खामोश हो गई थी। वो मुझसे और ज्यादा बातें कर रही थी। मैंने इनसे कहा कि ज्यादा बातों का टाइम नहीं है, मुझे दर्द हो रहा है, मेरी डिलीवरी का टाइम आ गया है, इसलिए मैं आपके पास आई हूँ। मुझे मेरा बच्चा सही सलामत चाहिए, जल्दी मुझे मेरा बच्चा डिलीवरी करके दे दो। मुझे बस यही परेशानी हो रही थी कि कहीं अली के आदमी यहाँ पर ना आ जाए और मुझसे मेरा बच्चा छीन न ले। मुझे जल्द से जल्द अपना बच्चा यहाँ से लेकर कहीं दूर जाना होगा। मुझे अली और अरूबा से डर लग रहा था और ये भी डर था कि कहीं मेरा शोहर लालच में आकर ये बच्चा अरूबा के पास पहुंचा न दे, इसलिए मैं अपने घर पे वापस नहीं जाऊंगी। लगभग 1 घंटे की मेहनत के बाद मेरा बच्चा दुनिया में आ गया था। मेरी तो खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मैंने सोच लिया था कि मैं जल्द से जल्द अपने बच्चे को उठाकर यहाँ से कहीं दूर चली जाऊंगी, यहाँ से बिल्कुल गायब हो जाऊंगी ताकि मेरे बारे में किसी को कुछ पता न चल सके। मैं कुछ भी करके अपना बच्चा अली और अरूबा को नहीं दूंगी। मैंने ये तक नहीं सोचा था कि वो जो मेरी सहेली थी जिसने सारी जिंदगी मुझ पर एहसान किए हुए थे, मैं खुद का बच्चा भी इसे देना चाहती थी। फिर मुझे ऐसा क्या हो गया? मैंने इन दोनों का नमक खाया था। इन्होंने मुझे खाना दिया, मुझे पहनने के लिए कपड़े दिए और मुझे रहने के लिए जगह दी। अगर वो ये सब ना देती तो हमारे पास खाने के लिए कुछ भी नहीं होता। मैंने अरूबा की किसी अच्छी बात को याद नहीं किया और इन दोनों को बच्चे का ख्वाब दिखाकर अचानक इनकी आंखों से इनके सारे ख्वाब छीन लिए। जब वादा पूरा होने का टाइम आया मैंने इन्हें बेवकूफ बना दिया। मुझे नहीं पता था कि एक माँ इतनी खुदगर्ज होती है जितनी मैं हो गई थी। दोनों ने ही मुझ पर भरोसा किया था। मैं अपने बच्चे को लेकर बहुत दूर चली गई थी। यहाँ छोटा सा गाँव था जहाँ पर बहुत कम लोग रहते थे। यहाँ पर मैंने पुरानी सी झोंपड़ी में अपना बसेरा कर लिया था और अपने बच्चे की परवरिश करने लगी थी। शायद मुझे अरूबा अली ने ढूंढने की बहुत कोशिश की थी लेकिन मैं इतनी दूर जा चुकी थी जिसके बारे में लोगों को कुछ पता ही नहीं चला। यहाँ पर भी मैंने लोगों के घरों में काम करना शुरू कर लिया था और मैं अपने बच्चे को कम कमाई में ही पाल रही थी। लेकिन शायद मुझे मेरे किए की सजा मिलनी थी क्योंकि इन दोनों का दिल दुखाया था। मुझे मेरे किए की सजा इस तरह से मिली कि एक दिन अचानक मेरी तबीयत बहुत ज्यादा खराब हो गई। गाँव के ही लोगों ने मुझे मजबूर समझकर एक सरकारी अस्पताल में भर्ती करवा दिया। वहां पर पता चला कि मुझे कैंसर जैसी बड़ी बीमारी है और ना जाने किस दिन मेरी मौत हो जाए। मैंने अपनी यादों को ताज़ा करने के लिए अपनी जिंदगी की पूरी कहानी डायरी में लिखना शुरू कर दी ताकि जो गलती मैंने की है वो आगे कभी कोई औरत ना करे। मैं डायरी रोज लिखती थी। देखते ही देखते मेरा बेटा 14 साल का हो गया। मेरा बेटा बचपन से ही बहुत समझदार था क्योंकि अली भी समझदार और ईमानदार इंसान था। वो हूबहू अपने बाप पर गया था। अल्लाह ने मेरे बेटे की परवरिश करने के लिए शायद मुझे 14 साल तक जिंदा रख लिया था। एक दिन ना जाने कैसे मेरे बेटे के हाथ मेरी वो डायरी लग गई। इसे मैं गांव के ही सरकारी स्कूल में पढ़ा रही थी। मेरा बेटा पढ़ाई में बहुत अच्छा था। एक दिन मेरे बेटे ने मेरी डायरी पढ़ ली और इसे मेरी हकीकत के बारे में सब कुछ पता चल गया। जब इसने मुझसे इस बारे में सवाल किया तो मैं बहुत डर गई कि इसे कहाँ से पता चला। तब इसने मुझे ये डायरी दिखाई। ये सदमा मैं बर्दाश्त न कर सकी और मेरी तबीयत ज्यादा बिगड़ने लगी। मेरे बेटे ने शायद मेरी जान बचाने के लिए मेरे साथ बहुत कुछ किया। इस डायरी में वो शहर का नाम और इस बंगले का एड्रेस लिखा हुआ था जिसमें अली और अरूबा का बंगला था। वो मुझे गाँव की ही खाला के पास छोड़कर अली और अरूबा के पास चला गया और मेरी डायरी भी अपने साथ ले गया। मैंने इसे जाने से बहुत मना किया था लेकिन इसने मेरी एक ना सुनी। वो अकेला ही चला गया और जब वो वहां गया तो इसने सारी हकीकत अली और अरूबा को बताई। इनको बहुत गुस्सा आया था और इन्होंने इसकी बात सुनकर सोचा कि ये बच्चा झूठ बोल रहा है। लेकिन जब इन्होंने इसकी शक्ल को गौर से देखा वो लड़का बिल्कुल हूबहू अली पर ही गया था। इस बात का भरोसा इन दोनों को हो गया था क्योंकि वो इनकी औलाद थी। अली और अरूबा गुस्से की वजह से चाहते थे कि वो हमारी मदद ना करें। मेरे बेटे ने कहा था कि आप लोग मेरे साथ चले और मेरी माँ की जान खतरे में है और इसको शहर के अस्पताल में इलाज के लिए लेकर जाना है और इसका ऑपरेशन होना है वरना वो मर जाएगी। अरूबा और अली का तो आज तक कोई बच्चा ही नहीं हुआ था और मेरे भाग जाने के बाद इन्होंने बच्चे की ख्वाहिश को ही खत्म कर दिया था क्योंकि अली का कहना था कि शायद अल्लाह नहीं चाहता कि हमारे पास बच्चा हो। अब अल्लाह से बढ़कर तो कुछ भी नहीं है। ऐसा भी हो सकता है कि वो शादी कर ले और इस औरत की नीयत बदल जाए। और यही सब सोचते हुए इन्होंने औलाद का ख्याल दिल से निकाल दिया था क्योंकि वो बेचारे तो मेरे भरोसे बैठे हुए थे। जब वो दोनों इस लड़के के साथ मुझसे मिलने के लिए आए थे तो मुझे देखकर इनकी पुरानी यादें ताज़ा हो गई। फिलहाल इन्होंने मुझे इतना बीमारी में तड़पते हुए देखकर माफ कर दिया था लेकिन इन्होंने मुझसे शिकायत जाहिर की कि तुमने हमारे साथ अच्छा नहीं किया था। तुम जानती थी हमने घर वालों से झूठ बोला था। जब तुम भाग गई तो हमने कहा कि हमारा बच्चा अस्पताल में पैदा हुआ था लेकिन अस्पताल में ही किसी ने चोरी कर लिया और इसका कुछ पता न चल सका और हम फिर से बे औलाद रह गए। हमें क्या
پتا تھا کہ آج 14 سال بعد ہم اپنے بیٹے کو اس طرح سے دیکھیں گے۔ میں نے ان دونوں سے ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی، دونوں نے مجھے معاف کر دیا اور وہ لوگ مجھے شہر لے گئے اور وہاں لے جا کر انہوں نے میرا آپریشن کروایا۔ اللہ نے شاید مجھے زندگی دے دی تھی، میری غلطی تو بہت بڑی تھی، لیکن میرے بیٹے کی اور اس کی محنت کا نتیجہ تھا کہ میں بچ گئی تھی۔ میرے بچوں کو پتہ چل گیا تھا کہ میں 14 سال تک کہاں چھپی رہی۔ میرا شوہر تو 10 سال پہلے کسی ایکسیڈنٹ میں مر گیا اور میرے بچوں نے مجھے تلاش کرنے کی بہت کوشش کی۔ ایک طرف سے میں نے اپنے بچوں کا بھی دل دکھایا تھا، اپنے بچوں کو چھوڑ کر میں چلی گئی تھی، میرے بچے جوان ہو گئے تھے، اور ادھر جو علی کا بیٹا تھا 14 سال تک وہ عروبہ اور علی سے دور رہا۔ میں نے علی اور عروبہ کا بیٹا ان کو سونپ دیا تھا، لیکن میرا بیٹا مجھے ہی اپنی ماں سمجھتا تھا۔ اسے ساری حقیقت کے بارے میں تو پتہ چلا تھا، لیکن میں نے اسے کہا کہ بیٹا شاید یہی میری غلطی کا پچھتاوا ہے، میں اسی طرح سے اپنی غلطی کو سدھار سکتی ہوں، میں تم سے ملنے کے لیے آیا کروں گی، لیکن تمہارے اصل والد علی ہیں۔ اس طرح سے میں اپنے گاؤں بچوں کے پاس چلی گئی اور علی عروبہ کو ان کا بیٹا واپس مل گیا۔ اب وہ لوگ اپنی زندگی میں خوش ہیں اور ادھر میں اپنے بچوں کے ساتھ رہ کر خوش ہوں۔ علی عروبہ نے اتنے سال بعد اپنا وعدہ نبھایا، ان کا بیٹا سونپنے پر مجھے پیسے دے دیے۔ مجھے اب ان پیسوں کی کوئی ضرورت نہیں تھی، لیکن انہوں نے کہا کہ اب تمہارا شوہر بھی کمانے والا نہیں ہے، یہ پیسے رکھ لو، تمہارے کام آئیں گے۔ مجھے افسوس ہو رہا تھا کہ بھلے ان کے ساتھ میں نے بہت غلط کیا تھا، لیکن مجھے اپنے چھوٹے بیٹے کی یاد ابھی بھی ستاتی ہے۔ جب مجھے اس کی یاد آتی ہے تو میں اس سے ملنے کے لیے چلی جاتی ہوں۔ انہوں نے لوگوں کو بتایا کہ ان کا وہی بیٹا ہے جو ہسپتال میں چوری ہو گیا تھا اور اب 14 سال بعد ان کو مل گیا ہے۔ میرے بیٹے نے علی اور عروبہ کو اپنا والدین مان لیا تھا اور وہ ان کے ساتھ ان کے گھر میں بہت خوش ہے۔